الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بھیجے ہم نے ان کے بعد مسلسل نبی رسول. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے ہوئے معجزات، اور تائید کی ہم نے ان کی روح القدس کے ذریعے. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، تو کیا جب آیا تمہارے پاس کوئی ایسا رسول ان چیزوں کو لے کر جن کو تمہارا نفس پسند نہیں کرتا تھا، استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو ایک فریق کو تم نے جھٹلایا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک فریق کو تم نے قتل کر دیا. وَقَالُوا، اور یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. ایک دوسرا ترجمہ ہے ہمارے دل پردوں میں ہیں. بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کو دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے ان کے کفر کے سبب. فقلیلا ما یؤمنون، تو وہ بہت کم ایمان لائیں گے. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے. مصدق لما معہم، وہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اس چیز کو جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ اس سے پہلے مدد مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب آیا ان کے پاس وہ حق جس کو انہوں نے پہچان لیا. کفروا بھی، تو انہوں نے کفر کیا اس کا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی رحمت سے دوری ہے کافرین کے لیے. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بڑی بدترین ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدا ہے اپنے نفس کے بدلے، اپنی جان کے بدلے. ان یکفروا، یہ کہ وہ کفر کر رہے ہیں بما انزل اللہ، اس چیز کا جس کو اللہ نے نازل کیا ہے. بغیاً، سرکشی کے طور پر. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء، یہ کہ اللہ نازل فرماتا ہے اپنے فضل سے جس پر چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. فباؤوا بغضب علی غضب، پس ان پر اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے، غصے پر غصہ ہے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے. صدق اللہ العظیم. یہود اور نصارہ کی برائیوں کا اور ان کی بری عادتوں کا تذکرہ گزشتہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے. اتنی ساری بری عادتوں اور خصلتوں کے بعد اللہ نے اتمام حجت کے طور پر، یعنی بات پوری کرنے کے طور پر، ایک یہ آیت نازل فرمائی. دیکھو، آج بھی ہمارے یہاں کورٹ میں، عدالت میں ہوتا ہے ایسا کہ مجرم جب کوئی جرم کرتا ہے نا، تو کورٹ سب سے پہلے اس سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے یہ جرم کیوں کیا. تو اس پر اس کی وجہ بولتا ہے کہ یہ میں کرنے والا نہیں تھا، غلطی سے ہو گیا، میں گاڑی چلا رہا تھا، گاڑی کی بریک فیل ہو گئے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا اور سامنے والا مر گیا. تو ہر کورٹ یہ موقع دیتا ہے مجرم کو اپنی بات کی صفائی کا. قیامت کے دن یہودیوں کو بھی یہ موقع دیا جائے گا، قیامت کے دن بھی دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسی بدماشیاں کیوں کرتے ہو. سنتے آ رہے نا پیچھے ان کی کیسی حرکتیں، عجیب عجیب حرکتیں، یعنی ایسا لگتا نہیں کہ یہ انسان بھی تھے.
اخلاقی اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے انتہائی گھٹیا، خود آپس میں لڑ رہے ہیں، دوسروں سے بھی لڑ رہے ہیں، چغلی غیبت کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے پوچھا گیا یا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ سب کیوں کرتے ہو، تو کہیں یہ بہانہ اور یہ ایکسکیوز قیامت کے دن یہ پیش نہ کریں کہ بھئی ہم کو کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ جیسے کورٹ میں اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ وہاں راستے میں موڑ تھا اور رات میں گاڑی چلا رہا تھا اور وہاں ایرو لگا ہوا نہیں تھا، اس لیے میری گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی، تو کورٹ اس چیز کو مانتا ہے اور جا کر باقاعدہ تحقیق کی جاتی ہے کہ واقعتاً وہاں کوئی ایرو تھا کہ نہیں تھا، کہ کوئی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ اگر نہیں ہوتی ہے تو مجرم کی سزا ہلکی کی جاتی ہے، بسا اوقات اس کو معاف بھی کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ یہودی مدینہ منورہ میں یہ بات نہ بنائیں کہ ہم کو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں، اس لیے اللہ نے یہ بات بیان کی کہ اے نبی اور نبی کے ساتھیوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے کوئی نہیں آیا، ان کے درمیان 4000 نبی ایک کے بعد ایک آئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تک کوئی دوسرا نبی نہ آتا تو اس سے پہلے والا نبی مرتا نہیں تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے کچھ دن پہلے یوشع بن نون کو فوراً نبوت دے دی گئی، یعنی مسلسل نبی۔ قرآن وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، قفا یہ قفا سے ہے، قفا اس کو کہتے ہیں، یہ لکھا ہے یہ پیچھے، یہ آپ نے کبھی سر گنجا کرنا عمرے کو جائیں گے تو، اور یہاں دیکھنا پیچھے سی گولائی ہے، اس کو قفا کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے پیچھے ایک پر ایک قفا لگی ہوتی ہے اور ایک پر ایک گدی لگی ہوتی ہے، ایسے ہم نے ان کے درمیان ایک پر ایک نبی بھیجے اور ہر نبی نے پوری طرح ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے انکار کیا کہ وہ چیز ان کے دل کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ بھائی بات سمجھ رہے؟ گزشتہ ہفتے اچھا ایک بات اور عرض کروں، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ایک سوال ہے آپ حضرات کی طرف سے کہ رسول اور رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر قرآن کتاب ہے لیکن ہر کتاب قرآن، جیسے میرے سامنے یہ تفسیر کی کتاب رکھی ہوئی ہے، اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے آپ، کتاب ہے لیکن قرآن، اور ہر قرآن کتاب، یہ قرآن شریف رکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ کتاب کہہ سکتے ہیں، قرآن نے خود اپنے آپ کتاب کہا ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ بات سمجھ رہے؟ اب دیکھو رسول اور نبی میں کیا فرق ہے۔ ایک تو میں نے موٹی بات بتا دیا تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی ہو، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کے پاس 100 روپے ہیں تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اس کے پاس 10 روپے بھی ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس آدمی کے پاس 200 روپے ہیں، اس لیے کہ 100 میں 10 روپے خود بخود شامل ہے، لیکن جس کے پاس 10 روپے ہیں اس کے پاس 100 روپے۔ اب نبی اور رسول میں تفصیلی فرق آپ سے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، رسول وہ ہوتا ہے جس کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے کوئی نئی کتاب دے کر، اور رسول کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، شہید نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی قوم شہید کرنا چاہے تو وہ قوم عذاب سے ہلاک ہو جاتی ہے، لیکن وہ رسول شہید نہیں ہوتا۔ بھائی بات سمجھ رہے؟ نبی قتل بھی ہو جاتے ہیں بہت ساری مرتبہ، یہاں تک کہ بہت سارے رسولوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو تیرے راستے کی شہادت نصیب فرما، لیکن اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ جیسے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میری تمنا ہے کہ میں جہاد میں جاؤں اور مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، لیکن کیا ایسا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی شان سے اپنی وفات پائے اور اللہ کے نبی اپنے رب کے حضور پیش ہوئے۔ بھئی بات سمجھ رہے ہیں؟ میری ایسی گزارش ہے کھڑکی بند کرو۔
تو رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس مستقل پرماننٹ کتاب آئے اور اس کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جائے. جیسے ایک رسول کو بھیجا گیا مدین کی طرف. مدین ایک سٹی ہے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا. صرف ہمارے نبی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اس شان کے مالک ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت نہیں پوری کائنات کی طرف بھیجا. آپ سب کے نبی ہیں, یہاں تک کہ فرشتوں کے بھی نبی ہیں, جناتوں کے بھی نبی ہیں اور نبیوں کے بھی نبی ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. بھئی بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی اور رسول کا فرق سمجھ میں آ گیا. اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ کسی رسول کو دشمن کے ہاتھ سے قتل نہیں ہونے دیتے. سورہ حشر میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے یہ بات طے کر لیا ہے. یہ سورہ حشر میں نہیں ہے, سورہ مجادلہ میں, اس سے پہلے کی سورت. اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے, ان کو کوئی مار نہیں سکتا. بھی بات سمجھ میں آ گئی؟ عرض کر دیا. ہاں لیکن ایک بات ہے, قرآن نے بہت سارے مقامات پر نبی کو اور رسول کو ایک ساتھ استعمال کیا ہے. جیسے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی بھی کہا ہے, یا ایھا الرسول بھی کہا ہے. بھائی بات سمجھ. چلیے آگے. گزشتہ ہفتے ہماری بات یہاں آ کر ٹھہر گئی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام ایک عظیم الشان خاتون ہے اور اللہ نے ان کو ایک بلند مقام عطا کیا تھا اور قرآن نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. یہ دنیا کی عظیم الشان خواتین میں سے ایک ہیں. ہاں لیکن ایک بات ہے, یہ نبی نہیں ہے. بہت سارے علماء کو یہ غلط فہمی لگی ہے کہ یہ نبی بھی ہوئی ہیں, لیکن یہ نبی نہیں ہوئی. اس لیے کہ شریعت کا دستور ہے کہ نبوت اور رسالت کسی عورت کو نہیں دی جاتی. اس لیے عورت کے ساتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی جو نبوت اور رسالت کے شایع نشان نہیں ہیں. ارے بھی بات سمجھ. حضرت مریم علیہ السلام یہ پہلے بیت المقدس میں, جس کو یہودی آج ہیکل سلیمانی کہتے ہیں جو یروشلم میں, اور ہم اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں, اس میں خدمت کرتی تھی. اور میں نے گزشتہ ہفتے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی ماں نے نظر مان لی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے اولاد دی تو میں اپنی اولاد کو مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. چنانچہ اللہ نے اولاد دی اور بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی. تو اس وقت کے جو بڑے ولی اور نبی تھے حضرت زکریا علیہ السلام, ان کو بات پتہ چلی. وہ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حنا, یہ مریم کی والدہ کا نام ہے حنا, اگر بیٹی ہوئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, تم اس کو بھی مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر سکتی ہو. چنانچہ حضرت حنا نے ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد حضرت مریم کو مسجد اقصی میں وقف کر دیا. کئی سال الگ الگ روایتیں ہیں. حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصی کی خدمت کرتی تھی اور ان کو خدمت کے نتیجے میں یہ مقام ملا کہ حضرت زکریا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس بچی کے پاس بند کمرے میں گرمی کے موسم میں سردی کے پھل اور سردی کے موسم میں گرمی کے پھل آتے اور کمرہ پورا بند ہے. تو مجھے اس بچی کی یہ کرامت دیکھ کر بڑا تعجب ہوا. میں نے اس بچی سے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ تیرے پاس آتے کہاں سے ہیں, کون لا کر دیتا ہے. اس زمانے میں شاید ایگریکلچر اتنا ایڈوانس نہیں ہوا تھا. اب تو کبھی بھی کوئی بھی موسم میں کوئی بھی پھل اگ جاتا ہے, بیج الگ الگ ہو گئے. تو حضرت مریم نے فرمایا ھذا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس بچی کی شان کو سمجھ لیا کہ یہ بچی بہت الگ ہے, اور اللہ نے حضرت مریم کی بچپن سے ایسی تربیت کی تھی کہ یہ بچی معجزانہ شان رکھتی تھی. چنانچہ ایک مدت گزرنے کے بعد حضرت جبرائیل ان کے پاس آیا اور آ کر کے ان کے ہاتھ کی آستین پکڑی اور ایک پھونک ماری. اسی پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہر گیا. اور تھوڑی مدت کے بعد, حالانکہ ولادت ہوتی ہے 9 مہینے کے بعد, کبھی اس سے پہلے بھی ہو جاتی ہے لیکن عام طور سے 9 مہینے کے بعد, لیکن حضرت عیسیٰ کا حمل چند ہی لمحوں میں, چند ہی مدتوں میں پورا ہو گیا اور ولادت ہو گئی. جب ولادت ہوئی تو لوگوں نے تو بڑے تانے دیے. لوگ تھوڑی چھوڑتے ہیں,
تم مسجد میں بیٹھو کہ کعبے میں بیٹھو، لوگوں کو غلط نظر آیا تو لوگ شروع ہو جائے، بس لوگوں نے بدتمیزی شروع کر دی اور تانے دیے۔ وہ سورہ مریم میں تفصیل ہے، میں وہاں بتاؤں گا، یہاں موقع نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی شان میں مستقل سورت نازل کر دی۔ لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، ماں کان ابو امرأ سو، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امو کی بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی زانیہ فاحشہ طوائف عورت نہیں تھی۔ دیکھو یہ آیت ایسی زبردست ہے نا کہ اس میں اس زمانے کے لوگوں کی زبان کی تیروں کا اندازہ لگاؤ تو پتہ چلتا ہے کتنا کراس جملہ انہوں نے کہا، کہ وہ جملہ ہے نا ہر طرف سے نوکیلا تھا، جیسے وہ خنجر ہوتا ہے ہر طرف اس میں نوکی بنی ہوتی ہے، ایسا وہ جملہ تھا۔ کہنے لگے یا اخت ہارون، حالانکہ اگر چاہتے تو کہتے تھے یا مریم، او مریم، لیکن یہ نہیں کہا کہ یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، اس لیے کہ ہارون اس زمانے کے بڑے آدمی تھے۔ ہم نہیں کہتے تیرا باپ کیسا اور تو کیسا۔ کہنے لگے تو اپنے بھائی کو تو دیکھتی کہ تو کس کی بہن ہے۔ پھر آگے کیا کہا، ماں کانا ابو امرأ سو، تیرا بھائی اتنا بڑا، اتنا نیک، اتنا صالح، اتنا متقی، اور تیرا باپ کوئی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امو کی بغیہ، تیری ماں بھی کوئی زانی عورت نہیں تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ پیغام پہنچا دیا تھا کہ جب لوگ تم کو برا بھلا کہنا شروع کریں تو لوگوں کو کچھ مت کہنا، بس لوگوں سے یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے۔ اس زمانے میں روزہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ بات کرنے کا بھی ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اگر بات کا روزہ ہوتا نا تو ایک کا بھی روزہ باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ ہماری زبانیں جو چلتی ہے سبحان اللہ، وہ تو اس زمانے کی عبادت گزار تھے بیچارے جو کئی کئی مہینے بغیر بات کیے زندہ رہتے، تو اب تو پیٹ میں گڈلی ہوتی ہے۔ زبان کا مجاہدہ کرو۔ یہ جو ہوٹلیں آپ آتے ہیں صدیقی ڈیری وغیرہ، صدیقی ڈیری والے آتے ہیں یہاں پہ، میں صدیقی ڈیری کا بڑا تذکرہ کرتا ہوں، ان کو برا نہ لگ جائے، مذاق سے کہتا ہوں، پیار سے کہتا ہوں، برا نہیں ہے، میں بھی کبھی کبھار بیٹھ جاتا ہوں چائے پینے کے لیے، لیکن چائے پیے چلے گئے، وہ ہوٹل والے بھی بعض مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ 10 روپے مجھے کہا ہے ہوٹلوں والوں، 10 روپے کی چائے پیئیں گے 10 گھنٹہ بیٹھیں گے، ساری میٹنگیں ساری کانفرنسیں یہی ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو قابو میں، اور مشائخین اور بزرگوں کے یہاں باقاعدہ ایک مجاہدہ ہے، قلت کلام، بات کم کرنا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم کو بولنا کچھ نہیں ہے، بس بچہ جو گود میں ہے نا اس کی طرف اشارہ کرنا ہے، یہ بچہ بس ایسا، اور لوگوں سے بولنا ہے میری۔ آج بھی ہندوؤں اور برہمنوں کے یہاں مون ورت ہوتا ہے، بات کرنے کا روزہ۔ تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، وہ بچہ کون تھا؟ عیسیٰ۔ تو وہ بچہ کہنے لگا انی عبداللہ، میری بچی 11-12 مہینے کی ہوئی، اس کے بعد اس نے مجھے باپ کہا، ابا کہا، پورا صحیح نہیں کہا، مجھے اتنی خوشی ہوئی یار آج میں باپ بن گیا، سبحان اللہ۔ آپ بھی سب ماشاءاللہ۔ تو اتنی مدت کے بعد وہ بچہ 1 دن کا 1 گھنٹے کا، ابھی جنگل میں ان کی ولادت ہوئی اور وہ جنگل سے آئی، چند گھنٹوں کا وہ بچہ، وہ کہنے لگا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور فرمایا آتانی الکتاب، اللہ مجھے مستقبل میں فیوچر میں کتاب دیں گے، مطلب انجیل دیں گے، وجعلنی نبیہ، اور اللہ مجھے نبی بنائیں گے، وجعلنی مبارکن، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، وہ بچہ خود منہ سے کہہ رہا ہے وجعلنی مبارکن، اور اللہ مجھے مبارک بابرکت بنائیں گے، لکی بنائیں گے، ایسا بنائیں گے کہ جہاں میں جاؤں گا وہاں کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے، اتنا بابرکت بنائیں گے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اس زمانے میں بہت چاہتے تھے، لوگ کبھی بھی نیک لوگوں کو برا نہیں بولتے، لوگوں کی بات کہاں سے کڑوی ہوتی ہے معلوم ہے، جو روک ٹوک کرے نا اس سے لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ ایک آدمی یہ مسجد میں آتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، ہر وقت کسی کو سلام کرتا ہے، اچھے سے بات کرتا ہے، لوگ اس کو برا نہیں بولیں گے، اچھا آدمی ہے ٹھیک ہے، لیکن جہاں اسی اچھے آدمی نے کسی برے کو ٹوکنا شروع کر دیا، بیٹا یہ مت کرو یہ مت کرو، کیا یہ بہت ہی کھڑوس آدمی ہے یار، ہر وقت ٹوکتے رہتے ہے کہ نہیں ایسا؟ بولو بولو۔ لوگوں کو نیک لوگوں سے پرابلم نہیں ہے، لوگوں کو نیک بنانے والوں سے پرابلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکے میں خاموش تھے، صبح ہوتی اپنا کھانا لے کر غار میں چلے جاتے، عبادت کرتے، پورا مکہ آپ کے پیر دھو کر پانی پیتا تھا، کوئی برا نہیں بولتا تھا، لیکن جہاں آپ نے یہ کہا
کہ یہ جو تمہارے بت ہیں نا جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو یہ سارے کے سارے غلط ہیں. بس پورا مکہ مخالف ہو گیا. خود کے چچا نے پتھر مارا. اس لیے اچھے لوگوں کو اچھا مان لینا کمال نہیں ہے, ان لوگوں کو مان لینا کمال ہے جو تم کو اچھا بنانا چاہتے ہیں. اولاد کی ماں باپ پر کیوں لڑائی ہوتی ہے؟ جو باپ کچھ نہ بولے, بیٹے کو یہ کہے کہ بیٹا جا, تیرے باپ نے دادا نے خوب کما کے رکھا ہے, خوب اڑا, تو اولاد میرے ڈیڈی بہت اچھے ہیں, کوئی بہت بڑے دل کے ہیں. وہی باپ اگر بولتے نا بیٹا وہ لڑکی پسند نہیں ہے مجھے, تو فلاں سے شادی کر لے, بس وہ بگڑ جاتا ہے, میرے لیے کیا کیا. ارے وہ بات سمجھ رہے ہو؟ اس کی تھوڑی آواز بڑھا دو, میں اس کو چپک کے رہتا ہوں نا, میری گردن اکڑ جاتی ہے, اور ادھر ہٹو تو ادھر آواز نہیں آتی. تو بات سمجھ رہے ہو بھائی؟ اچھے لوگوں سے محبت کرنا بہت اچھی بات ہے, لیکن ان لوگوں سے بھی محبت کرو جو تم کو اچھا بنانے کا چکر پالتے ہیں, گالیاں سنتے ہیں. لوگوں کا یہی تو مسئلہ ہے, بس ہم کو سدھارنے کا. آپ فجر کی نماز پڑھو, سب آپ سے محبت کریں گے, لیکن کسی دن فجر میں آپ کسی کا دروازہ ٹھوک دو کہ بھائی چلو نا نماز کو, ارے سونے دینا یار, کیا آدمی ہے تو ٹھیکیدار ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا معلوم؟ ایک مدت گزرنے کے بعد اس زمانے کے جو سود خور تھے ان کو بولنا شروع کر دیا. بس سود خوروں نے, میں انشاءاللہ قیامت کی جب علامتیں بیان کروں گا درس حدیث میں, وہاں سمجھاؤں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کا پنگا ہوا کہاں. یہی تو مسئلہ ہے. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی یہ معجزانہ شان ہے اور ان کی بہت بڑی کرامت ہے کہ اللہ نے ان کے بدن سے معجزانہ طور پر ایک بچے کو پیدا فرمایا. اب آئیے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ اور یسوع, ہم لوگ عیسیٰ کہتے ہیں, اور یہ جو عیسائی کرسچن ہیں, چاہے کیتھولک ہو چاہے کوئی اور ہو, ان کے الگ الگ فرقے ہیں, وہ یسوع کہتے ہیں, یسوع مسیح ایسے وہ کہتے ہیں. ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریم سے اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ نے ہم بستری کی تو مریم سے یہ اولاد پیدا ہوئی. یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے, لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے, میں بیان کر رہا ہوں. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اولاد سے پاک. بھئی بات سمجھ رہے؟ اور دیکھو عیسائیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا. بعد میں ایک آدمی آیا پولس, اس نے ان عیسائیوں کو گمراہ کر کے بتایا کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے. چنانچہ یہ جو عیسائی ہیں یہ دو لوگوں کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. وقالت الیہود, یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى, اور نصارہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ, کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. حالانکہ قرآن کہتا ہے یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ دونوں اللہ کے برگزیدہ نبی تھے, رسول تھے. ارے بھی بات سمجھ. حضرت عیسیٰ یا یسوع یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جو آج بھی اسرائیل میں بولی جاتی ہے. پوری دنیا میں یہ زبان کہیں نہ پڑھی جاتی ہے, شاید نہ پڑھائی جاتی ہے, کوئی ہوگا جو سیکھتا ہوگا, باقی کہیں پڑھائی نہیں جاتی. وہ اپنی زبان پر آج بھی برقرار ہیں, اور ہم میں اردو زبان سیکھنے کا کوئی, عربی زبان سیکھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے. آپ اسرائیل چلے جاؤ, 3 زبانیں ہر بچہ بولے گا, عربی, انگلش اور وہ عبرانی. وہ جب آپس میں بات کرتے ہیں نا تو عبرانی میں بات کرتے ہیں, اور جب انٹرنیشنل لیول پر کہیں جاتے ہیں انگلش میں بات کرتے ہیں, اور جب عرب ملکوں میں فتنہ پھیلانے جاتے ہیں تو بہترین عربی بولتے ہیں, بہترین عربی بولتے ہیں. یوٹیوب پر کئی ایسے یہودی اسکالر ہیں جو اتنی بہترین عربی بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے یہ مکے میں پیدا ہوا. خیر, عیسیٰ کا مطلب ہے بابرکت. آپ کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں, بچوں کا نام عیسیٰ رکھا کرو. عیسیٰ بڑا بابرکت نام ہے, اچھا نام ہے, اس کے اثرات بھی بڑے اچھے ہیں. آج کل نام رکھنے کے سلسلے میں ایک عجیب مزاج بن گیا ہے کہ لیٹسٹ نام چاہیے. جب بھی بچوں کا نام رکھنے کی بات آتی ہے تو خواتین بھی اور مرد بھی ایسا نام دو کہ جو محلے میں کسی کا نہ ہو. ایک مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی گئے لاک ڈاؤن میں, مولانا بہت پریشان تھے, مولانا میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے, ایسا نام دو جو قرآن میں ہو اور میرے محلے میں پورے شہر میں کسی بچے کا نام نہ ہو. مولانا کہا فرعون نام رکھ دے اپنے بچے کو. مولانا لاک ڈاؤن میں پریشان تھے.
فرعون نام رکھ دو، قرآن میں بھی ہے اور کسی نے نام رکھا ہی نہیں. لوگ عجیب عجیب بات کرتے ہیں. ارے بھائی بزرگوں کے نام رکھو نا سیدھے سے، بزرگوں کے نام رکھو. اپنے بچے کا نام رکھتے وقت کانسیپٹ ذہن میں رکھو. میں اپنے بچے کا نام خالد رکھ رہا ہوں خالد ابن ولید کے جیسا مجاہد بنانے کے واسطے. وہ بچہ ویسے ہی بنے گا. بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عیسیٰ کا مطلب ہے بابرکت، اور عیسیٰ واقعی میں بڑا بابرکت نام ہے. ایک چیز بڑی عجیب ہے، میں نے عیسیٰ نام کے لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے بھولے بھالے ہوتے ہیں، بہت بھولے بھالے، بہت سیدھے سادے، اور دنیا سے ان کو زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا. خود میرے دادا جان کا نام بھی اللہ مغفرت فرمائے عیسیٰ ہی تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا یہ نام خود اللہ نے رکھا. 3 بچے دنیا میں ایسے ہیں، 4 بچے جن کا نام اللہ نے رکھا. حسن اور حسین، نبی کریم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دونوں فرزند، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے رشتے کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان 2 بچوں سے میری نسل چلے گی. تو حسن اور حسین یہ 2 بچے ایسے ہیں جن کا نام خود اللہ نے رکھا. اور یحییٰ یہ نام بھی اللہ نے رکھا. سورہ مریم میں ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تجھے ایک بیٹے کی گڈ نیوز دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا. اور چوتھا ہے عیسیٰ. یہ 4 نام اللہ نے رکھے ہیں. ان 4 ناموں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی ضرورت. حسن اور حسین، یحییٰ اور عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ قیامت کے علامتوں میں بیان کروں گا. یہاں کچھ چیزیں میں آپ سے بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دور میں نبی بن کر آئے نا، اس زمانے میں فزکس انتہائی عروج پر تھا. جیسے 12 بجے سورج سر پر آ جاتا ہے، ایسا اس زمانے میں فزکس اور یہ میڈیکل سائنس انتہائی عروج پر تھا. یہ ارسطاطالیس، یہ جالینوس اور سقراط، بقراط، یہ سارے کے سارے فلسفی اس زمانے کے، یہ ایسے حیرت انگیز کارنامے انجام دیتے تھے کہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے آپ دنگ رہ جائیں گے. ایک آدمی کو ارسطاطالیس کے زمانے میں اس کے پاس لایا گیا. ارسطاطالیس کے پاس، ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس زمانے کا میڈیکل سائنس کتنا ہائی لیول کا تھا. تو ارسطاطالیس کے پاس لایا گیا، کہا گیا اس کو کسی درندے نے نوچ لیا ہے، کسی درندے نے نوچ لیا. اور ارسطاطالیس نے اس کو دیکھا تو اس آدمی کا صرف دل، پھیپڑے، یہ جو مین آرگنس ہیں جن پر انسان کا دماغ، دل چل رہا ہے، جان چل رہی ہے، یہ تھے. باقی اس بندے کا سارا گوشت کسی درندے نے نوچ لیا. ارسطاطالیس کے پاس لایا گیا اور کہا گیا ایسی خطرناک زخمیں، اس درندے نے اس کا سارا گوشت نوچ لیا ہے، آپ اس کو کچھ علاج کر دو. ارسطاطالیس نے کہا ایک اونٹ کی اوجڑی لاؤ. چنانچہ اوجڑی لائی گئی. ارسطاطالیس نے کچھ دوائیں ملائی اور ملا کر کے اس اوجڑی میں ڈالا، اور اس آدمی کو جو پوری طرح ختم ہو گیا تھا اس اوجڑی میں بھر دیا اور اوجڑی کو سی دیا. صرف اس آدمی کے یہاں کے جو چہرے پر کے سوراخ تھے تاکہ وہ سانس وانس لے سکے. 40 دن کے بعد نکالا تو وہ آدمی بالکل صحیح سلامت تھا. اس لیول کا اس زمانے میں میڈیکل سائنس اور فزکس تھا. لیکن اس زمانے میں اللہ کی شان دیکھو، جیسا زمانہ رہتا ہے ویسا ہی اللہ معجزہ بھیجتے ہیں. ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس لائن میں محنت کر کے آگے بڑھیں. پڑھتے نہیں، میٹرک کے بعد بچوں کو عشق ہو جاتا ہے اور باپ پاسنگ مارک پر خوشیاں منا رہا ہے. ارے سمجھو، اسلام ہم کو چٹائی پر بیٹھانے اور نالیوں پر کھجانے نہیں آیا. جیسا زمانہ ہے اس زمانے کے حساب سے تیاری کرو. میں چونکہ ایک مولوی آدمی ہوں، میری موت مسلح سے زیادہ کوئی نہیں، ورنہ میں دکھاتا کہ میں بھی سائنسدان بنتا. ایک آدمی زندگی میں ایک ہی کام کر سکتا ہے. آپ میں اس میں نوجوان بیٹھے ہیں کالجوں کے، اسکولوں کے، پڑھو، اسکولوں میں جاؤ، کرتے کیا ہو تم؟ ابھی دیکھو یہ اتنی بڑی کتاب ہے اور ہمارے یہاں مدرسوں میں ایسی 50 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. آپ نے پڑھنا لکھنا دیکھا کہاں ہے؟ میں اسکول کے بچوں کی کتابیں دیکھتا ہوں، کچھ نہیں اس میں، صرف لینگویج اسکول ہے، ان کو ABCD بھی نہیں آ رہی. وہ بیچارہ باپ گریجویشن کرنے کے لیے بھاری بھاری رشوتیں دیتا ہے. آج کل لوگوں کی کمائی کس لیے ہے؟ بیٹے کو گریجویشن دلانے کے لیے بھاری سے بھاری رشوت دیں گے
اور بیٹی کی شادی کرائیں گے، اس لیے کماتے ہیں۔ نوجوان بچوں پڑھو پڑھو، اپنے آپ کو گھساؤ، لگاؤ، خوب محنت کرو، اچھے سے اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے سے اچھے انجینئر بنو، جو آپ کی لائن ہے اس میں خوب کمال حاصل کرو۔ ہمارے یہاں بچوں کو کوئی شعور ہی نہیں ہے، ان کے آئیڈیل شاہ رخ خان بن گئے ہیں، ان کے آئیڈیل سب ایسے چھچورے لوگ بن گئے۔ بہت دکھ ہے، بہت بڑا دکھ ہے، نکمے پن کی انتہا ہے، نکمے پن کی انتہا ہے۔ جیسا زمانہ رہتا ہے اس طرح کے لوگ تیار کرنا عقل مند قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پر ہے، مسلمان بچوں کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ یہ ABCD کا رٹا لگا کر انگلش بولنا سیکھ لیتے ہیں، اس سے آگے ان کی پہنچ کوئی نہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے زندگی میں سب سے زیادہ غم کب ہوتا ہے معلوم؟ سب سے زیادہ غم کب ہوتا ہے؟ میں نے بڑے بڑے دکھ دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے۔ سب سے زیادہ غم کب ہوتا ہے؟ جب میں کسی سرکاری آفس میں، کسی بڑے ہاسپٹل میں جاتا ہوں، وہاں کوئی ایک مسلمان نہیں دکھتا۔ آپ چلے جاؤ ہوائی اڈے پر، کوئی مسلمان نہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں معلوم؟ اصل میں ہندو مسلم ہے اس لیے ہم کو جاب نہیں ملتی۔ ارے ایسا نہیں ہے، زمانہ ٹیلنٹ کے سامنے جھکتا ہے، اور ہمارا ملک تو جھکتا نہیں ہے، ٹیلنٹ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہاں کی کیا کہنا چاہیے؟ سنسکرت رہی ہے کہ یہاں ٹیلنٹ والے لوگوں کو سلام نہیں کیا جاتا، یہاں جھکا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا وہ ایسا معجزہ تھا کہ اس زمانے کے بڑے بڑے فزکس کے ماہر اور بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر تنگ آ گئے تھے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کوئی ڈاکٹر مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، کوئی ڈاکٹر مٹی کے بنے ہوئے پتلے میں جان نہیں ڈال سکتا، کوئی ڈاکٹر آج بھی کوئی ڈاکٹر مادرزاد اندھے کو آنکھیں نہیں دلا سکتا۔ اور کوئی ڈاکٹر کوڑ کا کو کہتے ہیں انگلش میں؟ بھئی ایک آدھا انگلش کا ماہر میرے سامنے بیٹھا کرو۔ ہاں، لیبریسی، کوڑ، وہ داغ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو ہوتا ہے دنیا میں کسی وجہ سے داغ ہو جانا، ایک ہوتا ہے پیدائشی طور پر داغیلا پیدا ہونا، وہ بڑا تکلیف دہ مرض رہتا ہے، اور ایک مدت کے بعد میں آدمی کی چمڑی سڑنا شروع ہوتی ہے، بہت دردناک موت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ چمڑی کا مرض ہے، اور بعد میں شاید وہ ہڈی تک بھی پہنچتا ہے۔ میں نے کوڑ کے مریض دیکھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے ایک پرندہ بناتے مٹی کا، اس میں ایسے پھونک مارتے تو پرندہ اڑنے لگتا، سچ مچ کا ہو جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان میں جاتے اور کہتے تم کو کس مردے سے ملاقات کرنا ہے؟ وہ کہتا مجھے فلاں سے ملاقات کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کے اس قبر پر کے کچھ وظیفہ پڑھتے اور اللہ کا اسم اعظم لیتے، وہ مردہ زندہ ہو جاتا، اور پھر اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کرتا، لاؤ لا کر کے دکھاؤ ایسے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھے کے آنکھ پر ایسا ہاتھ پھیرتے، مادرزاد اندھا ایسا ہاتھ پھیرتے، آنکھیں اچھی ہو جاتی۔ اور ایک معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا عجیب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آتے اور آ کر کہتے حضرت ہم کو بتاؤ آج ہم نے کیا کھایا ہے؟ منڈی پاؤں کھایا ہے، بریانی کھایا ہے، پلاؤ کھایا ہے۔ حضرت فرماتے تو نے آج بریانی کھایا ہے اور گھر میں اتنی بچی ہوئی ہے، تو نے اتنی کھایا۔ یہ 7ویں پارے میں اس کا تھا ما تأکلون وانبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو وہ اور جو کچھ تم نے اپنے گھر میں اسٹاک کیا ہوا ہے میں اس کی خبر بھی تم کو دے دیتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان، بڑے عجیب ان کے معجزات ہیں، اور 4 معجزات کو خصوصاً قرآن نے جمع کیا ہے، 4 معجزات کو، جس کا میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مدت کے بعد اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ دشمن پیچھے لگ گئے تھے، میں نے دیکھو ابھی کہا نا کہ کوئی رسول کو قتل نہیں کر سکتے۔ بنی اسرائیل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو گئے نا، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں آپ سے باقاعدہ ملاقات کر کے آئے۔
آپ نے فرمایا کہ میں نے عیسیٰ ابن مریم سے پہلے آسمان پر ملاقات کی، اور پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عیسیٰ ابن مریم عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، عروہ ابن مسعود کے جیسے ہی دکھتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاتے ہیں، ارے آپ تو اس کے جیسے دکھتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر عیسیٰ نازل ہو تو تم عروہ ابن مسعود کی شکل کو ذہن میں رکھو، جیسا عروہ ابن مسعود ہے ایسے ہی عیسیٰ ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم دیکھ کر کہیں گمراہ نہ ہو جاؤ کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، فوراً کہہ دینا کہ ہاں یہ عیسیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم میانہ قد یعنی میڈیم سائز، نہ بہت لمبے ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹے ہیں، میانہ سائز ہے آپ کا لمبائی کے اعتبار سے، اور آپ کی زلفیں ہیں، آنکھیں بڑی کشادہ ہیں، اور چمکتا ہوا سرخ چہرہ ہے، لال لال چہرہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بااخلاق ہیں، میرا پہلے آسمان پر استقبال کیا، میں نے ان سے ملاقات کیا۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے قریب عیسیٰ ابن مریم میری امت کی مدد کو آئیں گے۔ دیکھو ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، آج کل قادیانیت الگ الگ روپ میں دنیا میں آ رہی ہے۔ پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بندوں کو بھیجا کرتا تھا، اور ابھی شکیلیت کے نام سے ایک فتنہ چل رہا ہے۔ میں شکیلیت کے داعیوں سے براہ راست مل کر آیا ہوں۔ ہمارا پوری امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ بولو بولو، زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے قریب متواتر احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بڑی جنگیں ہوں گی، 3 بڑی جنگیں ہوں گی مسلمانوں اور دجال کے درمیان، اور دجال بہت بڑی طاقت ہوگی، بہت خوفناک اس کا تو وار ہوگا نا، اس کے تو فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ تم بھی بچنا، بڑا خوفناک اس کا وار ہوگا، اور اس کا وار ایمان پر بھی ہوگا، ایسے تھپیڑے کی طرح، سمندر کے تھپیڑے کی طرح مسلمانوں پر حملے کرے گا، مسلمان تنگ آ جائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر ہندوستان سے افغانستان ہوتا ہوا سیریا پہنچے گا۔ جب سیریا میں پہنچے گا نا تو دجال بالکل، حضرت مہدی اور دجال کا بالکل آمنا سامنا ہوگا، یہ آخری جنگ ہوگی، اور مسلمان اور حضرت مہدی عصر کی نماز کے قریب پریشان بیٹھے ہوں گے، یعنی عصر کی نماز کو تھوڑا وقت ہوگا، مسلمان اور حضرت مہدی پریشان بیٹھے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، بس عصر کی نماز ختم ہونا ہے اور ہم کو دجال سے لڑنا ہے، اب ہم بچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس عصر کی نماز کی تکبیر کہیں جاری ہوگی، اور تم دیکھو گے کہ آسمان پر ایک ایسا بادل آئے گا، اسی بادل سے عیسیٰ ابن مریم 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اتریں گے، اور دیکھو زمین پر سیدھے نہیں اتریں گے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دمشق کی مشرقی سائڈ میں ایک مینار ہے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے، اور وہاں سے نیچے اتارنے کے لیے ایک سیڑھی لگائی جائے گی۔ فرشتے اگر چاہتے تو ڈائریکٹ زمین پر بھی اتار سکتے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے، اس لیے فرشتوں نے آسمان سے لے کر مینار تک چھوڑ دیا، مینار سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی لگائی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دیکھو اپنی قدر پہچان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں بالکل آتھنٹک احادیث آپ کو بول رہا ہوں، حوالے دینے کا وقت نہیں ہوتا، یہ سب صحیح بخاری صحیح صحاح ستہ سے باہر میں جاتا ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے تو حضرت مہدی اور میری امت کے نوجوان ان سے کہیں گے کہ یا روح اللہ، یا نبی اللہ، آج آپ ہماری نماز کی امامت کرو۔ تو حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں صدیوں سے، لاکھوں سال سے، ہزاروں سال سے اس امت کے پیچھے نماز ادا کرنے کی دعا کرتا رہا، آج وہ دعا قبول ہو رہی ہے۔ ہمارا کیا مقام ہے، اور ہم دیکھ لو صدیقی ڈیری پر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ نبی ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے ایک نماز میسر ہو جائے۔ آپ بھی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حضرت مہدی علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور عصر کی نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یہ کمال دیں گے، یہ معجزہ دیں گے کہ وہ جہاں پہنچیں گے تو اتنی دور سے
دجال پر ان کا اثر ہوگا کہ جہاں حضرت عیسیٰ کی خوشبو جائے گی وہاں دجال پگھلنا شروع ہوگا. جیسے لائٹ ہے، اس کی روشنی یہاں تک جا رہی ہے تو وہاں تک اندھیرا مٹ رہا ہے، جہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی خوشبو جائے گی وہاں تک کہ یہ جنگ ختم ہوگی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوری زمین میں اللہ کا نظام اور اسلام کی شریعت قائم کریں گے، پوری زمین میں انشاءاللہ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا زمین اپنے خزانے اتنے اگلے گی کہ زمین سے سونا چاندی پانی کی طرح نکلے گا. لوگ کہیں گے ارے یار وہاں سے سونا نکلا، لوگ کہیں گے ارے جانے تو بہنے دو. ہاں دیکھو نا کیسے خوش ہو رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس وقت مسلمان کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار کا درخت 20 قبیلوں کو کافی ہو جائے گا، اتنی برکت رہے گی. 20 قبیلوں کو، 20 پورے گرین پارک میں ایک انار کافی ہے. سبحان اللہ. جب بادشاہ اچھے آتے ہیں نا تو وکاس، بولو وکاس خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. اور جب بادشاہ کی نیت اچھی نہیں رہتی ہے نا تو نعرہ کتنا ہی اچھا ہو. ہنسی آ رہی ہے آپ کو. وکاس بولو یار بولو. وکاس ایسی کی تیزی ہو جاتی ہے. یہ بادشاہ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کتنی اچھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھو نا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹلی جتنا ہوا کرتا تھا. کھجور کی گٹلی، گیہوں کا دانہ. اور آج گیہوں کی حالت دیکھو. اللہ ہم کو برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہم کو اچھے حکمران نصیب فرمائے. یہ ہم کو پیدا ہم کو ہی کرنا ہے. اپنے اعمال اچھے کر لو، اللہ اچھے حکمران پیدا کر دیں گے. اپنی اولاد کی تربیت اچھے کر لو، اسی نسل میں سے ہم کو حکمران ملیں گے. فیکٹری کا مٹیریل ہی ڈیفالٹر ہے تو پھر کہاں سے آپ کو پیس اچھا ملے گا؟ بھئی بات سمجھ آتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کی ایک بچی سے نکاح کرے گا. ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی نا، شادی کریں گے. چونکہ ہر نبی نے شادی کیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے شادی کرنا، اس لیے جلدی شادی کرو. جو بچے نہیں ہیں، کون بغیر شادی کے بیٹھے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ. کوئی بھی نہیں. چلو دوسری شادی کے لیے تیار ہو جاؤ. ہر نبی نے نکاح کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کی ایک لڑکی سے نکاح فرمائیں گے. آپ کی اولاد بھی ہوگی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ اس دنیا میں 45 سال رہے گا. 45 سال. 5 سال جنگوں میں گزر جائیں گے اور اس کے بعد 40 سال تک پوری دنیا میں وہ اسلامی نظام قائم فرمائیں گے. اسلامی نظام اور بڑی بابرکتوں والی زندگی ہوگی. میں نے بتا دیا کہ سونا چاندی زمین پانی کی طرح پھینکی، ساری برکتیں اگل دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم حج کرے گا اور میرے مزار پر آئے گا، یعنی روضہ اقدس پر. مجھے کہے گا یا نبی اللہ یا محمد، تو میں اندر سے جواب دوں گا. پوری مسجد کے لوگ میری آواز سنیں گے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مزار سے میں اور عیسیٰ اٹھیں گے قیامت کے دن، اور میرے بازو ابو بکر اور عمر اٹھیں گے. ایک دعا مانگتا ہوں آج، آمین کہو، دل سے آمین کہنا. اللہ کس کی قبول کر لے اور کس کو نصیب ہو جائے بول نہیں سکتے. اللہ ہم سب کو مزار اقدس کا چھونا نصیب فرمائے. پیچھے والے نہیں بولتے، پہلی بار ہو گیا بس ختم ہو گیا. یہ ہم لوگ جو مدینہ منورہ جاتے ہیں نا، یہ تو جالیاں ہیں. اس کے اندر 10 یا 12 گز اندر اصل مزار اقدس ہے. صدیوں سے وہاں تک کوئی گیا نہیں، کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے. جو اصل روضہ اقدس ہے نا وہاں کوئی گیا نہیں. وہاں ایک جگہ ہے، تابعین میں ایک شخصیت ہے، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا نا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزار ہے جہاں آپ کی قبر مبارک ہے، اس کے بازو ایک جگہ ہے، وہاں ایسا لگتا ہے کہ ایک آدمی کی گنجائش رکھی گئی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے. 40 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی وفات ہوگی اور ان کو میرے مزار میں دفن کیا جائے گا. یہ میں نے آپ کے سامنے ان کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بتا دی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارا اہم عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں. کیا ہیں؟ اور ایسے ہی زندہ ہیں جیسے ہم اور تم زندہ ہیں. صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ٹائمنگ پر سے نہیں گزرتے جس سے ہم گزر رہے ہیں.
چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پر ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا یہ سولر سسٹم سے اوپر دن رات کا کوئی نظام ہی نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زندگی کے ایام ہیں اللہ نے اس پر بریک لگا دی، پہلے آسمان پر ہیں. ایک دفعہ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، عیسیٰ علیہ السلام تو 500 سال پہلے اس دنیا سے چلے گئے اور اب کب آئیں گے پتہ نہیں، ہزاروں سال. دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور 500 سال ہو، 2000 سال تو ایسے ہی ہو گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں وہ زندہ ہیں اور اسی جسم کے ساتھ زندہ ہیں اور 2000 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے اور آگے بھی زندہ رہیں گے، تو وہ کھاتے پیتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کھاتے ہیں جو فرشتے کھاتے ہیں. ان کی غذا اور فرشتوں کی غذا ایک ہے. اب فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ فرشتوں کی غذا ہے. جیسے ہم لوگ منڈی پاؤں سے پیٹ بھرتے ہیں، ایسے فرشتے سبحان اللہ الحمدللہ. اور یہ عجیب بات ہے، علامہ شعرانی انہوں نے اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے صوفی عالم کا تذکرہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 23 سال کچھ نہیں کھایا. کتنے سال؟ وہ صرف تصویر. اور دیکھو، وہ 5-6 سال پہلے ایک ڈرامہ آیا تھا کیا کہ وہ ایک صاحب وہ انشن پر بیٹھ گئے، وہ کچھ کھا پی نہیں رہے، سبھی ڈھونگ رہے تھے. یہ طاقت اللہ اہل ایمان کو عطا کرتے ہیں. یہ طاقت اللہ اہل ایمان کو عطا کرتے ہیں. وہ علامہ شعرانی نے لکھا ہے کہ میں نے اور میرے ساتھ ایک بڑی جماعت نے اس اللہ والے کو دیکھا کہ اس نے 23 سال سے کچھ نہیں کھایا، وہ صرف پانی پیتا ہے اور اللہ کے ذکر پر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا معجزہ اور ان کی ایک بہت بڑی شان ہے. یہ بات سمجھ لیں. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ. حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کا تذکرہ ہو گیا. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اب 2 منٹ میں سمجھ جاؤ روح القدس کیا ہے. روح القدس کے بارے میں الگ الگ رائے ہے مفسرین کی. سب سے بہترین بات یہ ہے کہ روح القدس سے مراد حضرت سیدنا جبرائیل امین ہے. قرآن نے بھی الگ الگ جگہوں پر اس کو ذکر کیا ہے، نزل بہ الروح الامین، اور بہت سارے مقامات پر. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. یہاں بھی روح القدس سے مراد حضرت سیدنا جبرائیل امین ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر جتنے معجزات ظاہر ہوتے تھے، ان معجزات کے ظاہر ہونے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وظیفہ پڑھا کرتے تھے. وہ وظیفہ کیا تھا کسی کو پتا نہیں، اللہ نے صرف وہ انہیں کو دیا تھا. جیسے کوڈ ورڈ کسی VIP آدمی کو دیا جاتا ہے، ایسے ہی وظیفہ ان کو دیا گیا تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وظیفے کو پڑھ کر ان معجزات کو ظاہر فرماتے تھے. روح القدس سے مراد یہ. ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائے اعلیٰ جو چھٹے آسمان پر ایک بہت بلند مقام ہے، بہت بلند مقام ہے، ملائے اعلیٰ اس کو کہتے ہیں. وہاں پر کچھ فرشتے ہیں، وہ انتہائی VIP لوگ ہیں، انتہائی VIP. تو مفسرین کہتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں، ان فرشتوں کی جو خاص نظر ہے، اس نظر کو روح القدس سے تعبیر کیا گیا. روح القدس سے وہ نظر مراد ہے. اس نظر کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نظر جس پر پڑتی ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ روح القدس سے مراد جبرائیل امین ہے. چنانچہ اسرائیلی روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 24 گھنٹے حضرت جبرائیل گھوما کرتے تھے. کوئی جان لیوا حملہ کرتا، کوئی غلط رائے دیتا، کوئی جھوٹ بولتا، تو حضرت جبرائیل فوراً اس سے حفاظت فرمایا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم. دیکھو بڑی پیاری بات. ایک ہی بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وقت بھی ہو گیا ہے. دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکموں پر عمل کرنے کا نام ہے. 1 کروڑ روپے کی بات کہہ رہا ہوں. کتنے کی؟ سب میرے اکاؤنٹ میں ڈال دینا 1 کروڑ. دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں ہے. آج کل دیکھ لو نا، فجر کی نماز کی بوم ہے اور حج اور عمرے کے لیے لاکھوں کی لائن لگ رہی ہے. رشوت دے کے حج کو جا رہا ہے، رشوت دے کے عمرے کر رہا ہے. اور فجر کی نماز میں سن 2003 میں میرے والد صاحب حج کے لیے گئے، تو ہم لوگ ایسا کھڑے تھے میرے والد صاحب کو ہوائی اڈے پر چھوڑنے کے لیے، اور سامنے بریلوی لوگ کھڑے ہوئے تھے.
بہت سارے بریلوی حضرات تھے، سارے ہرے امامے، اور وہ حج کو جا رہے تھے، نعت شریف پڑھ رہے تھے، کچھ درود شریف پڑھ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو ایک بریلوی عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائیو بیٹھ جاؤ. سارے بریلوی حضرات بیٹھ گئے. میں دور سے سن رہا تھا، ہم بھی سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھائیو ایک بات کہتا ہوں، سب حج کو جا رہے ہو اور حج انسان کو بدلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ایک بات کہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ اس میں نفل حج کے لیے کون کون جا رہا ہے؟ وہ کوئی 300-400 لوگ تھے. کیا کہا؟ اس میں نفل حج کو کون کون جا رہا ہے؟ تو بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. بڑی پیاری بات کہی. دیکھو اچھائی لینے میں کبھی پیچھے مت ہٹو. ابھی میں کہہ رہا ہوں نا، بریلوی آدمی نے کہا تو بہت سارے لوگوں کے چہرے بگڑ رہے کہ مولانا بریلویوں کی تعریف کر رہے ہیں. غلط بات ہے. وہ مولانا نے اعلان فرمایا نفل حج کے لیے کون کون جا رہا ہے. فرض کے لیے جو جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن نفل حج کے لیے کون جا رہا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، 100-150 لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. انہوں نے کہا اب یہ بتاؤ ان 100-150 لوگوں میں سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کون کون پڑھتا ہے؟ سب نے ہاتھ نیچے ڈال دیے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے؟ ہمارا مزاج بن گیا اپنے شوق پورے کرو، دین دیکھا جائے گا. ابھی مزہ آ رہا ہے نا تو 4 کی 100 رکعت پڑھ لو، جب مزہ نہیں آئے گا تو فرض کو بھی گولی مار لو. دین اس کا نام نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں، دیکھو بنی اسرائیلیوں، اور دیکھو امت محمد کے لوگوں، جب جب تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آتی ہے جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے تو تم کرتے ہو، اور جب تمہارے دل کو اچھی نہیں لگتی تو تم کہتے ارے یار مولانا لوگوں کے شوشے چھوڑو، ایسا سب نہیں کرنے کا. یہ دین نہیں ہے، مزے لینے کا چسکے. دین کو آپ نے چائے کی پیالی سمجھی ہوئی ہے. قرآن بڑا ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہے افکلما. یہ کلما ہے نا کیسا ہے معلوم ہے؟ یہ کلما یہ ہے. قرآن کہتا ہے افکلما، کیا جب جب تمہارے پاس کوئی ایسی چیز آئی بما لا تہوا انفسکم، جو تمہارے دل کو اچھی لگتی ہے، اچھی نہیں لگتی، استکبرتم، تو تم نے اس کو نکار دیا. ارے پھینکو یار، یہ مفتیوں کے فتوے ہیں، یہ سب بغض باتیں ہیں، یہ داڑھی والوں کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، میں موڑ رہا ہوں. ففریقا کذبتم، جو بات تم کو اچھی نہیں لگی تو تم نے اس کو، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میٹھا میٹھا بولو، میٹھا میٹھا، کڑوا کڑوا. صلی اللہ علیہ وسلم.